بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ نے نائجر سے 1000 سے زیادہ فوجیوں کا انخلاء کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ دوستو ایک ایسا قدم ہے جو روس کے لیے ایک فتح کے مترادف ہے، اور جو امریکی صدر جو بائیڈن انتظامیہ کو اپنے تخریب کاری کی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دے گا۔ دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق یہ فیصلہ مغربی افریقی ملک کی حکمران فوجی جنتا کی جانب سے امریکہ کے ساتھ ایک سیکیورٹی معاہدے کو منسوخ کرنے کے ایک ماہ بعد سامنے آیا ہے، جس کے تحت نائجر نے امریکی افواج کو اپنی سرزمین پر تخریب کاروں سے لڑنے کی اجازت دی تھی۔ امریکہ نے امید ظاہر کی تھی کہ خفیہ طریقے سے ہونے والی بات چیت سے 12 سال پرانے معاہدے کو بچایا جا سکتا ہے، جو 15 مارچ کو جنتا کے ترجمان کی جانب سے نائجر میں امریکی فوج کی مسلسل موجودگی کو غیر قانونی قرار دینے کے بعد خطرے میں پڑ گیا تھا۔ آنے والے مہینوں میں ہونے والے انخلاء کا مطلب ہے کہ اکادیز میں قائم بیس 201 کے نام سے جانے والی امریکی ڈرون سہولت بند ہو جائے گی، جو 2018 سے 11 کروڑ ڈالر کی لاگت سے کھولی گئی تھی۔ یہ اڈہ دوستو افریقہ میں امریکی ڈرون کی اہم تنصیبات میں سے ایک ہے، جو ساحل ریجن میں جہادی گروپوں کے خلاف کارروائیوں میں استعمال ہوتا رہا۔ نائجر کے امریکہ کے ساتھ تعلقات گزشتہ جولائی میں اس وقت سے کشیدہ ہیں جب ایک بغاوت کے بعد جمہوری طور پر منتخب صدر محمد بازوم کا تختہ پلٹ دیا گیا تھا۔ امریکیوں کی جانب سے ان کی رہائی کے مطالبات کے باوجود وہ گھر میں نظر بند ہیں۔ بغاوت کے بعد سے نائجر کے لیے رہنماؤں نے روس کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کر لیے ہیں۔ ملک میں روسی فوجی ساز و سامان اور مشیروں کی آمد کے چند ہی دن بعد نائجیریا کے دارالحکومت نیامی میں ہزاروں مظاہرین نے گزشتہ ہفتے جمع ہو کر امریکی افواج کے انخلاء کا مطالبہ کیا تھا۔ غزہ میں ہنگامی خدمات انجام دینے والے ادارے کے کارکنوں نے خان یونس کے نصر میڈیکل کمپلیکس میں ایک اجتماعی قبر سے 50 فلسطینیوں کی باڈیز نکالی ہیں۔ اسرائیلی فورسز کے علاقے سے انخلاء کے 2 ہفتے بعد یہ قبر دریافت ہوئی ہے، جہاں سے 50 فلسطینیوں کی باڈی نکالی گئی ہیں۔ دوسری طرف دوستو غزہ کے جنوبی شہر رفح پر اسرائیلی حملوں میں 8 فلسطینی، جن میں 1 خاتون اور 6 بچے بھی شامل ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی آرمی کی جانب سے منہ توڑ جوابی کارروائی کے بعد دوستو اسرائیل کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اپنی ساکھ کو بچا سکے اور یہ کہہ سکے وہ کوئی رد عمل دے سکتی ہے، مگر حالیہ طاقت کے توازن کے مد نظر اسرائیل کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ غزہ جنگ کو 6 ماہ گزرنے کے بعد بھی صہیونی اپنے کسی ہدف کو پانے میں ناکام رہے ہیں۔ صرف شمالی غزہ ان کے قبضے میں ہے، جبکہ جنوب میں یمن صہیونی رجیم کی تجارتی لائف لائن منقطع کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ اس صورتحال میں اسرائیل یک طرفہ طور پر ایران کے خلاف کوئی اقدام نہیں اٹھا سکتا، مگر یہ کہ امریکہ یا کوئی مغربی ملک اسرائیل کی مدد کرے۔ ان دنوں مغرب اور امریکہ کو خود کئی مشکلات کا سامنا ہے۔ مغرب کو اقتصادی اور سیاسی بحران درپیش ہے، امریکہ انتخابات میں مصروف ہے، اور اسی دوران چائنا کے ساتھ اس کا اقتصادی اور سیاسی ٹکراؤ بھی چل رہا ہے۔ دوستو اس سارے منظرنامے میں صہیونی حکومت کے ایران مخالف دعوے اور دھمکیاں مضحکہ خیز ہیں، اور ان پر عمل درآمد انتہائی ممکن نہیں ہے۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس قطر میں اپنا دفتر بند کرنے پر غور کر رہی ہے۔ تاہم حماس کا کہنا ہے کہ امریکی اخبار کی رپورٹ کی ہم تردید کرتے ہیں، اسے بے بنیاد خبر قرار دیتے ہیں، اور اس بات پر زور دیتے ہیں کہ حماس کے دوحہ کے ساتھ تعلقات میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ دوستو اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات پہلے ہی روک دیے گئے ہیں، جس کے جلد کسی بھی وقت دوبارہ شروع ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ حماس اور مذاکرات کاروں کے درمیان اعتماد کا فقدان بڑھ رہا ہے۔
جبکہ قطر کو امریکی قانون سازوں کی جانب سے حماس کی حمایت کی وجہ سے تنقید کا سامنا ہے، حالانکہ قطر کو مکمل طور پر امریکہ اور اسرائیل کی حمایت حاصل ہے۔ امریکی قانون سازوں کا کہنا ہے کہ قطر کو حماس پر دباؤ ڈالنا چاہیے اور اس کے لیے وہ اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے لیے گروپ کو دی جانے والی مالی امداد بند کر دے یا اس کے سیاسی رہنماؤں کو دوحہ سے نکال دے۔ اگر قطر اس دباؤ کو لاگو کرنے میں ناکام رہتا ہے تو امریکہ کو قطر کے ساتھ اپنے تعلقات کا دوبارہ جائزہ لینا چاہیے۔ دوستو، یاد رہے کہ قطر ایک بڑے امریکی فضائی اڈے کا گھر ہے اور اسے 2022 میں صدر جو بائیڈن نے بڑا نان نیٹو اتحادی قرار دیا تھا۔ قطر نے حماس کے زیر کنٹرول غزہ کی پٹی کو برسوں تک مالی امداد فراہم کی ہے، جو اسرائیل، اقوام متحدہ اور امریکہ کے ساتھ مکمل طور پر مضبوط تھی۔ قطر کی جانب سے حماس کی فنڈنگ کو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی مخصوص آشیرواد حاصل تھی۔ آل انڈیا یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے سربراہ بدر الدین اجمل نے کہا ہے کہ وہ رکن پارلیمنٹ بنتے ہی 700 سے زیادہ نئے مدارس کھولیں گے۔ بدر الدین اجمل نے کہا کہ پارلیمانی انتخابات کے بعد ہم آسام کے کریم گنج اور نگاؤں سے پارٹی کے ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ مل کر 700 سے زائد نئے مدرسے کھولیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نوکریاں دینے سے قاصر ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میری کسی بھی ریلی میں کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں تھا جس نے کوئی نوکری حاصل کی ہو۔ تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ حماس کی حمایت میں ترکیہ کے موقف پر اسرائیل کا رد عمل سیاسی گستاخی ہے۔ یہ رد عمل صہیونی قبضے کے چہرے کی نشاندہی کرتا ہے، جو چاہتا ہے کہ فلسطینیوں کا قتل عام اسی طرح جاری رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ فلسطین، غزہ اور حماس کے حوالے سے جو کچھ رجب طیب اردوان نے کہا وہ ترکش عوام کے ضمیر کی آواز ہے، جو کہ فلسطین کاز کو اپنا آئیڈیل اور غزہ کو انسانیت کا پیمانہ سمجھتے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ نے رفح حملے پر امریکہ کے موقف کو دھوکہ آمیز قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اسرائیل اور امریکہ کے بچھائے جال میں نہیں پھنسیں گے۔ انہوں نے صہیونیوں کو رفح آپریشن کے حوالے سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر دشمن نے رفح پر حملے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ہماری عوام امن کا پرچم بلند نہیں کرے گی، بلکہ اپنے دفاع کو ترجیح دے گی اور لڑے گی۔ اسماعیل ہنیہ کا کہنا تھا کہ قابض رجیم اگر یہ سوچتی ہے کہ میرے بیٹوں اور اہل و عیال کو شہید کر کے حماس کی قیادت کو مذاکرات میں دباؤ کا شکار کر لے گی تو وہ فریب میں مبتلا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل جنگ بندی پر راضی ہوئے بغیر اپنے قیدیوں کی واپسی چاہتا ہے تاکہ اس کے بعد نئے سرے سے محاذ آرائی کر سکے، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کسی بھی ایسی عرب اور اسلامی قوت کا خیر مقدم کریں گے جو قبضے کی حامی نہ ہو اور آزادی کی جنگ میں ہمارے لوگوں کی مدد کرتی ہو۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیل نے رجب طیب اردوان کی جانب سے دورہ ترکیہ کے موقع پر اسماعیل ہنیہ کا استقبال کرنے کو شرمناک قرار دیا تھا، جس پر ترکی نے رد عمل دیتے ہوئے صہیونی اسرائیل کو اس بیان کو مداخلت آمیز قرار دیا تھا۔ ترکیہ نے کہا کہ ہمیں نہیں بلکہ اسرائیل کو 35,000 بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام پر شرمسار ہونا چاہیے۔ امریکہ کی طرف سے اسرائیل کے ایک فوجی یونٹ کو انسانی حقوق کی پامالیوں کے الزام میں بلیک لسٹ کرنے کے ممکنہ فیصلے کے بعد دوستو، اسرائیل نے سخت غصے کا اظہار کیا ہے۔ انکشاف کیا جا رہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن چند ہی دنوں میں مغربی کنارے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے اسرائیلی فوج کی نتزا یہود بٹالین کے خلاف پابندیوں کا اعلان کریں گے۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے جن میں نورا کشتی قرار دیا جا رہا ہے۔ صارفین کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ ایک ایسے وقت میں ایک اسرائیلی فوجی بٹالین پر پابندی لگا رہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں حالت جنگ میں ہے۔ نتزا یہودا بٹالین دوستو ہمیشہ دائیں بازو کی انتہا پسند عناصر پر مشتمل ایک گروپ ہے اور فلسطینیوں کے خلاف تشدد سے متعلق بہت سے تنازعات کا مرکز رہا ہے۔
خاص طور پر 78 سالہ فلسطینی نژاد امریکی عمر الاسد کی موت، جسے گرفتار کر کے تشدد سے مار دیا گیا۔ اسے چیک پوائنٹ پر ہتھکڑیاں لگائی گئیں اور سپاہیوں نے اسے ایک سخت سرد رات میں تشدد کے بعد زمین پر پھینک دیا، جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اس واقعہ کی تحقیقات کے بعد اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے اعلان کیا کہ افواج کی اخلاقی ناکامی اور فیصلے میں غلطی ہوئی، جس سے انسانی وقار کی قدر کو شدید نقصان پہنچا۔ نتزا یہودا یونٹ کو دوستو اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ الٹرا آرتھوڈاکس اور دیگر اسرائیلی فوجی یہ محسوس کیے بغیر خدمت کر سکیں کہ وہ اپنے عقائد کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ بٹالین مغربی کنارے میں ایک یونٹ کے طور پر کام کرتا تھا۔ اس یونٹ کے مرد فوجی خواتین اہلکاروں سے دور رہتے ہیں، انہیں عبادت اور مذہبی مطالعے کے لیے اضافی وقت دیا جاتا ہے۔ انکشاف کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے اس بٹالین پر ممکنہ پابندیاں عائد کرنے پر غور اسرائیلی قیادت اس سے پریشان دکھائی دیتی ہے۔ ذرائع نے وضاحت کی ہے کہ نئے فیصلے بٹالین اور اس کے ارکان کو کسی بھی قسم کے امریکی ہتھیار یا فوجی تربیت حاصل کرنے سے محروم کر دیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم اور وزیر دفاع نے اس پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اسرائیلی فوج کا اٹوٹ حصہ ہے اور یہ فوجی اور بین الاقوامی قانون کی پابند ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل کے پاس مضبوط اور آزاد عدالتیں ہیں جو ان کے دعوے کے مطابق مبینہ خلاف ورزیوں سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ان دونوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم اپنے امریکی دوستوں کا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن یونٹ پر پابندیاں عائد کرنا ایک خطرناک نظیر قائم کرتا ہے اور جنگ کے وقت ہمارے مشترکہ دشمنوں کو غلط پیغام بھیجتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے یہ فیصلہ نافذ نہیں ہونے دینا۔ اسرائیلی وزیر برائے قومی سلامتی نے بھی اسرائیلی فوجیوں پر پابندیاں عائد کرنے کو سرخ لکیر قرار دیا ہے۔ دوستو، امریکہ کی یہ پابندیاں ہتھیاروں کے بڑے پیمانے پر انتہا پسند یہودی پیادہ یونٹ کو منتقلی کو روکیں گی اور اپنے فوجیوں کو امریکی افواج کے ساتھ تربیت یا کسی بھی امریکی فنڈ سے چلنے والی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے بھی روکیں گی۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے ساتھ طویل ملاقات کے بعد فلسطینیوں پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں اسرائیل کی صورتحال جنگ کے درمیان متحد ہو جائیں۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات دوستوں کئی گھنٹوں پر محیط رہی، جس میں غزہ میں جنگ، انسانی بنیادوں پر امدادی کارروائیوں کی صورتحال اور سفارت محاذ پر موجود چیلنج بھی زیر بحث آئے۔ صدر رجب طیب اردوان دوستوں فلسطینی تحریک مزاحمت حماس کے حامی سمجھے جاتے ہیں، تاہم انہیں غزہ جنگ کے دوران ایک ثالث کے طور پر قبولیت یا پذیرائی نہیں مل سکی۔ اگرچہ انہوں نے اس ثالثی کے کردار کے لیے کوششیں بھی کی تھیں، اب جبکہ غزہ کی جنگ 7 ماہ کو پہنچ رہی ہے اور اس جاری جنگ کا دائرہ پھیل کر مشرق وسطیٰ کے دوسرے ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے اور ایران اور اسرائیل بھی ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں، تو یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے۔ صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ اسرائیل کے خلاف سخت ترین رد عمل اور فتح کا راستہ صرف اتحاد سے ممکن ہے۔ دبئی میں ہفتے کی رات کو ایک کراٹے کے مقابلے میں پاکستان نے ہندوستان کو 2-1 سے شکست دے دی۔ پاکستان کے نہ رکنے والے شاہ زیب رند نے شاندار طریقے سے ہندوستان کے رانا سنگھ کو شکست دے کر فتح اپنے نام کی۔ پاکستان کے رضوان علی اور بھارت کے ہمانشو کوشک نے بالترتیب میچ کا پہلا اور دوسرا مقابلہ جیتا، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان میچ کا فیصلہ فائنل راؤنڈ میں ہوا۔ مقابلے کا آغاز رضوان علی اور ہندوستان کے پون گپتا کے درمیان ہوا۔ یہ مقابلہ یک طرفہ تھا، جس میں علی نے جلد ہی گپتا کو ناک آؤٹ کر کے میچ پاکستان کے حق میں ختم کر دیا۔ ہندوستان نے اس کے بعد مقابلہ 1-1 سے برابر کر دیا جب اس کے فائٹر ہمانشو کوشک نے دوسرے میچ میں پاکستان کے فیضان خان کو زیر کر لیا۔ اس کے بعد شاہ زیب رند نے رانا سنگھ کو فیصلہ کن ضرب لگا کر میچ جیت لیا اور پاکستان کو 2-1 سے فتح دلائی۔
اس ٹورنامنٹ کے مہمان خصوصی بالی ووڈ کے سپر سٹار سلیمان خان تھے۔ اگر آپ کو روزمرہ کے کاموں میں چند چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے ایک صحت مند زندگی حاصل ہو جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یقیناً یہ آپ کے لیے انتہائی خوشی کی بات ہوگی، اور یہ حقیقت ہے کہ صرف چند چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہمیں صحت مند بنا سکتی ہیں، اور ضروری ہے کہ ہم ان تبدیلیوں کو اپنی عادات بنائیں۔ مثلاً دانتوں کی صفائی کے لیے ٹوتھ برش ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر کیجیے، اس سے آپ کا جسم مزید متوازن ہوگا۔ پھل ضرور کھائیں کیونکہ یہ قدرتی مٹھاس، فائبر اور وٹامن پر مشتمل ہوتے ہیں۔ کھانا پکانا سیکھیے، اس طرح آپ کو صحت مند کھانا بھی میسر آئے گا، اور ساتھ ہی یہ ایک تخلیقی کام بھی ہے جس سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ جتنا ہو سکے اتنا پیدل چلیں، اور اس کے لیے اپنے گھر، آفس یا دکان تک پہنچنے کے لیے طویل راستے کا انتخاب کریں۔ اس طرح آپ کی جسمانی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ لفٹ کی بجائے سیڑھیوں کا انتخاب کریں، اس طرح آپ کی توانائی کی سطح میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کے پٹھے بھی مضبوط ہوں گے۔ پانی ضرور پیجیے کیونکہ اس سے جلد میں نمی پیدا ہوتی ہے، اور ساتھ ہی صحت مند بال، جلد اور توانائی ملتی ہے۔ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو سوتے وقت موبائل بند کر دیں۔ کتابوں کا مطالعہ کریں، اس طرح دماغی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ تیزی کے ساتھ چلنے سے جہاں منزل پر جلدی پہنچ جاتا ہے انسان، وہیں اس سے پیٹ کی چربی میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ ہمیشہ براؤن بریڈ کا استعمال کریں کیونکہ اس میں موجود فائبر نظام ہضم کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ہڈیاں مضبوط کرنے میں دو غذائی عناصر کا بنیادی کردار ہے۔ کیلشیم ہماری ہڈیاں طاقتور بناتا ہے، جبکہ وٹامن ڈی کی بدولت کیلشیم انسانی جسم میں باسہولت جذب ہوتا ہے۔ نوجوانوں کو یہ دونوں غذائی عناصر ضرور لینے چاہیے کیونکہ تب ہڈیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ تاہم بڑھاپے میں بھی ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق 50 سال کی عمر تک مرد و زن کو روزانہ 1000 ملی گرام کیلشیم جبکہ 200 عالمی یونٹوں کے برابر وٹامن ڈی کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ 50 سال سے زائد عمر کے مرد و زن کے لیے لازم ہے کہ وہ روزانہ 1200 ملی گرام کیلشیم جبکہ 400 سے 600 عالمی یونٹ وٹامن ڈی استعمال کریں۔ بازار میں ایسی گولیاں دستیاب ہیں جن میں کیلشیم اور وٹامن ڈی ہوتا ہے، تاہم ڈاکٹرز غذاؤں میں موجود فطری غذائی عناصر کو ترجیح دیتے ہیں۔ دودھ دنیا کی تمام غذاؤں میں سب سے زیادہ کیلشیم دودھ ہی میں ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف ایک گلاس دودھ کیلشیم کی 30% روزانہ ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ مغربی ممالک میں اب دودھ میں بھی مصنوعی وٹامن ڈی شامل کیا جا رہا ہے تاکہ اسے زیادہ غذائیت بخش بنایا جا سکے۔ پنیر دہی سے بھی زیادہ کثیف ہوتا ہے، اس لیے اس میں سب سے زیادہ کیلشیم ہوتا ہے۔ اگر انسان محض 5 اونس پنیر کھا لے تو اسے 30% کیلشیم مل جاتا ہے، لیکن پنیر ہضم کرنا کٹھن مرحلہ ہے، اس لیے اسے کثیر مقدار میں کھانے کی کوشش نہ کریں۔ پنیر میں وٹامن ڈی کی بھی معمولی مقدار ملتی ہے، تاہم وہ اس غذائی عنصر کی مطلوبہ ضرورت پوری نہیں کر سکتا، لہٰذا وٹامن ڈی کے معاملے میں محض پنیر پر ہی بھروسہ مت کریں۔ انڈا ہمیں صرف 6% وٹامن ڈی مہیا کرتا ہے، لیکن یہ ایک عام دستیاب غذا ہے، پھر اسے پکانا بھی آسان ہے۔ دوستو یاد رہے کہ وٹامن ڈی زردی میں ہوتا ہے، لہٰذا جو مرد و زن 2-3 انڈے کھانا چاہیں وہ سفیدی نہ کھائیں، یوں انہیں کم حرارے ملیں گے۔ ساگ سبزیوں میں کیلشیم سب سے زیادہ ساگ میں ملتا ہے، چنانچہ جو افراد دودھ پینے کے شوقین نہیں ہیں وہ ساگ سے مطلوبہ کیلشیم حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک پیالی ساگ ہمیں 25% کیلشیم مہیا کرتی ہے، نیز یہ سبزی ریشہ، فائبر، فولاد اور وٹامن اے کی خاصی مقدار بھی رکھتی ہے۔ وٹامن ڈی کے سلسلے میں قباحت یہ ہے کہ وہ بہت کم غذاؤں میں پایا جاتا ہے۔ یہ وٹامن بنیادی طور پر سورج کی روشنی سے حاصل ہوتا ہے، چنانچہ کوئی انسان 15-20 منٹ روزانہ دھوپ میں کھڑا ہو تو اسے وٹامن ڈی کی مطلوبہ مقدار مل جاتی ہے۔ مغربی ممالک میں مسئلہ یہ ہے کہ موسم سرما اور برسات کے دوران وہاں اکثر سورج نہیں نکلتا، چنانچہ وہاں ایسا دہی سامنے آیا ہے جس میں مصنوعی وٹامن ڈی شامل کیا جاتا ہے۔ دہی کا صرف ایک پیالہ کیلشیم کی روزانہ 30% جبکہ وٹامن ڈی کی 20% ضروریات پوری کر دیتا ہے۔
ہمارے ہاں عام دستیاب دہی میں کیلشیم تو خاصا ملتا ہے، البتہ وٹامن ڈی کی بہت کم مقدار ہوتی ہے، لہٰذا اسے سوچ کر نہ کھائیے کہ وہ وٹامن ڈی کی مطلوبہ ضروریات کو پورا کر دے گا۔ سالمن، سارڈین اور ٹونا وہ سمندری مچھلیاں ہیں جن میں وٹامن ڈی کی کثیر مقدار ملتی ہے، تاہم پاکستانی سمندروں میں یہ مچھلیاں کم ہی ملتی ہیں۔ گو ڈبوں میں دستیاب ہیں لیکن مہنگا ہونے کے باعث صرف امیر لوگ ہی انہیں کھا سکتے ہیں یا استعمال کر سکتے ہیں، دیگر مچھلیوں میں وٹامن ڈی کی زیادہ مقدار نہیں پائی جاتی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔